حضرت شیخ فریدالدین عطار علیہ رحمہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء اس وقت زیر مطالعہ ہے۔ میں اس میں پڑھ رہا تھا حضرت حبیب اجمی اور حضرت امام حسن بصری کے متعلقہ کچھ احوال اور حالات لکھے ہیں۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات سامنے آئی، میں نے مناسب خیال کیا کہ آپ ناظرین کو بھی ان باتوں سے آگاہ کروں، علم کی بات ہے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ تھوڑا سا تمہیداً یہ بات سمجھ لیں، حضرت امام حسن بصری یہ استاذ ہیں اور حضرت حبیب اجمی یہ شاگرد ہیں، یعنی حضرت حبیب اجمی نے حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ تو ایک بار ایسا ہوا، امام حسن بصری دریا کے کنارے کھڑے تھے، حضرت حبیب اجمی آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمانے لگے دریا کے پار جانا چاہتا ہوں تو لیکن کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب اجمی نے جواب دیا، فرمانے لگے بغض اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود حضرت حبیب اجمی پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے جا پہنچے۔ یہ کیفیت دیکھی تو حضرت امام حسن بصری تو جناب غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ فرمانے لگے میں حیرت زدہ ہوں کہ حبیب نے علم تو مجھ سے سیکھا ہے لیکن میں وہاں انتظار کرتا رہا اور وہ پانی سے گزر گئے، پانی کے اوپر چلتے چلتے پار چلے گئے، اور مجھے جو میں غش کی کیفیت میں گیا، بے ہوش ہوا، اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ پل صراط پر کیا بنے گا، وہاں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کھڑا نہ رہ جاؤں اور مجھ سے جو سیکھنے والے ہیں وہ آگے گزر جائیں۔ آگے چل کر حضرت شیخ فریدالدین عطار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب اجمی کا مقام حضرت امام حسن بصری سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دوبارہ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض اوقات وہ لوگ جو اگر کسی صوفی کے یا بزرگوں کے یا اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں، بسا اوقات وہ واقعات جو عقل قبول نہیں کرتی تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی کی کر دے پھر دینے، یا نہ عالمانوں کی لگے، یا عالم تو یوں ہیں، یا مولوی تو یوں ہیں، علم سیکھنے والے یوں وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جملے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا کر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی حکومت بھلے ہر شے پر تھی، پانی پر چلنا حکومت ہی تو ہے، بھلے ان کی حکومت حضرت سلیمان کی حکومت ہر شے پر تھی، لیکن آپ جو اتباع کرتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان کی کتاب پر عمل پیرا رہے۔ تو کرامت کی شان ہے، لیکن یاد رکھیں علم زیادہ شان والا ہے، جو نالج ہے اور بالخصوص جو وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور ویسے بھی علماء نے فرمایا ہے کہ جو بے عمل، بلکہ یہ حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے، جو بے عمل عالم ہے اس کی مثال چراغ کسی ہے کہ خود بھلے جلتا ہے لیکن اوروں کو روشن کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی اس موضوع پر گفتگو کریں تو ہماری یہ ڈیوٹی یا ذمہ داری نہیں کہ ہم ان لوگوں کا حساب کرتے رہیں، ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اور جو اہل علم ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا سٹیٹس، اپنا منصب اور اپنا مرتبہ دیکھتے ہوئے، اسے سامنے رکھتے ہوئے اچھے اعمال کی طرف ہمیشہ راغب رہیں۔